الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المتوكلين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का फरमाने निशान है कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मेरी ज़ात पर दरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। यानी प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दरूद पढ़ना ये इंसान को जन्नत के रास्ते पर चला देता है। तो एक मरतबा ज़ौक़ और शौक़ के साथ प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम बलाल वला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमील खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही
عالم میں سوارے ہوں گے ذرے میرے سامنے کرام اللہ جل جلالہ و نبی مکرم شفیع معلوم مالک محبوب سعادت آمن بلال احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اسلام اللہ کی کائنات کی بارگاہ کے اندر کے خالق کائنات مجھے اس کو مضمون قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامنے کرام میرا نبی علیہ السلام کا جو دین ہے اس میں جو درمیانی چیز میانہ روی ہے وہ سب سے بہترین چیز قرار دی جاتی ہے۔ خیر الامور اوسطھا، یعنی جتنے بھی کام انسان جو بھی کام کرتا ہے اگر اسے درمیانہ روی رکھے، میانہ روی رکھے، نہ اسے بہت زیادہ کرے نہ بالکل کم کرے بلکہ درمیانہ روی رکھے، تو ارشاد فرمایا کہ کام کی درمیانہ روی سب سے بہترین ہے۔ زندگی کے اندر، عبادت کے اندر، مال و دولت خرچ کرنے کے اندر، کسی سے محبت اور نفرت کرنے کے اندر، یہ ہر معاملے کے اندر جو بہترین چیز ہے وہ میانہ روی ہے۔ اولیاء اللہ سے انسان مسلمان مسلمی خصوصاً اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی دو طبقے ہیں، ایک طبقہ اولیاء اللہ کا سخت دشمن ہے اور اولیاء اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک ان کے مزارات پر جانا شرک قرار دیتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو اولیاء اللہ سے جب محبت کرتا ہے تو دین اسلام کی حدود کو پھلانگ جاتا ہے، اسے نہیں چلتا پتہ چلتا کہ میں نے اولیاء اللہ سے جو محبت کرنی ہے وہ کہاں تک کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، جب دربار پر حاضری دینی ہے، مزار پر حاضری دینی ہے تو کیسے دینی ہے، اسے کوئی پتہ نہیں۔ ماں اس وجہ سے، اس زیادتی اور کمی کی وجہ سے ایک طبقہ اولیاء اللہ کا دشمن بن گیا، اور دوسرا طبقہ جو اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے اور اپنے آپ کو اتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ وہ دین اسلام کی حدود کو توڑ دیتا ہے، وہ پھر اسلام سے نکل کر شرک کے راستے پر چل پڑتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطھا، ہر کام کے جو بہترین چیز ہے وہ اس میں میانہ روی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اولیاء اللہ کے محبوب کب بنتے ہیں، یا کوئی بھی شخص وہ ولایت کے مقام پر کب پہنچتا ہے، وہ اللہ کے ہاں محبوبیت کا معیار طے کر کے اللہ کا قرب کب حاصل کرتا ہے، جب اللہ اس سے محبت شروع کرتا ہے۔ اور اللہ محبت کب کرتا ہے، ارشاد فرمایا کہ متقین جب وہ پٹ جاتے ہیں، جب اپنے آپ کو ہر اس چیز سے روک لیتے ہیں، اپنے آپ کو ہر اس چیز سے دور کر لیتے ہیں جو شریعت میں ممنوع ہے۔ شریعت نے جس چیز کو منع کر دیا، جب وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کرتے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ گناہوں کے اندر بھی ملوث رہے، گناہ بھی کرتا رہے اور اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، یہ بڑی بعید بات ہے۔ جب کسی کو اللہ اپنا قرب عطا کرتا ہے تو پھر اسے دین اسلام کی سمجھ اور بوجھ عطا کرتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے پاک کر لیتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس سے محبت شروع فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے 3209 اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت نمبر ہے 157۔
پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اور محبت کا میں معیار آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ کسی سے محبت کب کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، جب وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جب انسان عبادت کے اندر دن رات گزارتا ہے، جب اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ رب العزت جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے۔ جبریل امین پہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جبریل سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل، یہ فلاں شخص ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اب وہ اللہ رب العزت کا قرب جب انسان حاصل کرتا ہے تو وہ صرف محبت اللہ رب العزت تک محدود نہیں رہتی، پہلے اللہ رب العزت فرشتوں کے سردار کو بلاتا ہے کہ اے جبریل، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جب وہ انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو جبریل بھی اس سے محبت شروع کرتا ہے۔ پھر آسمان کے فرشتوں کے اندر ندا دی جاتی ہے، آسمان کے سارے فرشتے اس اللہ کے نیک بندے سے محبت شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اس انسان اور اس متقی شخص کی محبت صرف اللہ اور اس کے آسمان کے فرشتوں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اللہ رب العزت کل کائنات کے انسانوں کے دل میں اللہ رب العزت اس کی محبت کرتا ہے۔ پھر انسان اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس زمین کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس زمین میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، تو پھر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب کوئی لوگ کسی نیک لوگ سے محبت کرتے ہیں، کسی ولی سے محبت کرتے ہیں، تو وہ دراصل اللہ رب العزت کی دین ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا ہوتی ہے۔ اللہ لوگوں کے دل میں اس ولی کی محبت کو ڈال دیتا ہے، اور یہی معاملہ کسی سے بغض کرنے کا ہے۔ جب اللہ کسی سے نفرت کرتا ہے تو پھر یہی معاملہ ہوتا ہے، لوگ بھی اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی جو محبت ہے یہ دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہے، اور اگر کوئی اللہ سے محبت اولیاء اللہ سے محبت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اس سعادت سے محروم رکھا ہے، اس کے دل میں اللہ نے اولیاء کی محبت نہیں ڈالی، کوئی اس کے دل کے اندر ایسی خامی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس عظیم سعادت سے اسے محروم رکھا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کے اولیاء سے ہم محبت کرتے ہیں تو میرا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے 4314، میرا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں پچھلی جمعہ پر آپ احباب سے اولیاء اللہ کا مقام اور مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ جب اولیاء اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس دنیا میں تو اللہ رب العزت جب اس پر رحمت فرماتا ہے تو جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم پر بھی رحم فرماتا ہے، تو قیامت کے دن کیا فائدہ ملے گا؟ میرا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ شفاعت کریں گے۔ جب انسان پھنسا ہوگا میزان پر، پل صراط پر، یا انسان خدا نہ خواستہ انسان جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، تو 3 قسم کے لوگ جو ہیں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ 3 قسم کے لوگ۔ پہلا ارشاد فرمایا کہ الانبیاء، پہلا جو شفاعت کرنے والا گروہ ہوگا وہ نبیوں کا ہوگا۔ اللہ رب العزت انبیاء کو یہ اجازت عطا فرمائے گا، یہ اذن عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے امتیوں کی شفاعت کریں، اور اللہ رب العزت انبیاء کی شفاعت کو قبول کر کے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اللہ رب العزت انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا طبقہ اشارہ ثم العلماء، پھر دوسرا طبقہ وہ ہوگا جو علماء کا، جو علم دین حاصل کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو اللہ رب العزت اجازت عطا فرمائے گا، پھر علماء جو جن سے متوسل رہتے ہیں، جن کے متعلقین ہوتے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت علماء کو یہ اجازت عطا فرمائے گا، اور یہ علماء اپنے متعلقین کو جہنم سے نکال کر جنت پہنچائیں گے۔ یا اللہ رب العزت ان کی شفاعت کو قبول کر کے وہ لوگ جو جہنم کے راستے پر چل رہے ہوں گے یا جہنم کے راستے پر جا رہے ہوں گے، اللہ رب العزت علماء کی شفاعت کے صدقے انہیں جہنم سے نکال کر جنت
تیسرا طبقہ ارشاد میں ثم الشہداء، تیسرا طبقہ جو ہے وہ شہیدوں کا۔ شہداء کو بھی اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ اجازت عطا فرمائے گا کہ اللہ رب العزت کے جو راستے میں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، قیامت کے دن اللہ یہ تحفہ عطا فرمائے گا، پھر وہ بھی اپنے متعلقین، اپنے جاننے والوں کو جہنم کے راستے سے نکال کر جنت میں پہنچا دیں۔ یہ علماء سے، شہداء سے، انبیاء سے تعلق قائم کرنے کا یہ صلہ ملے گا قیامت کے دن۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسان کی زندگی کے اندر شرک کے علاوہ، شرک نہیں، شرک کے علاوہ اگر انسان سے گناہ رہ گیا، گناہ ہو گیا، تو اللہ رب العزت ان علماء سے، شہداء سے، اولیاء سے اگر ہمارا تعلق ہوا اور ہم نے اپنا تعلق ان کے ساتھ مضبوط رکھا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کی شفاعت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے اپنی رحمت کے صدقے جنت میں لاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ میرا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جنت سے جہنم کے درمیان سامنے سے گزر رہا ہوگا، ایک شخص جہنم میں چل رہا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ میں جہنم میں ہوں، جنت میں جا رہا ہوں، مجھے یاد ہے کہ فلاں وقت میں نے تجھے وضو کروایا تھا۔ اب صرف وضو کروانے کی کتنی شان ہے، اللہ رب العزت مسلمان کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر وقت بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی طرح کی کوئی نیک کام کرے اور اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے۔ وہ جہنم کے اندر چل رہا ہے اور ایک شخص جہنم کے سامنے سے گزرے گا تو اللہ رب العزت اسے، وہ جو شخص جہنم کے اندر چل رہا ہے وہ کہے گا کہ تجھے یاد ہے کہ فلاں وقت میں نے تجھے وضو کروایا تھا اور آج میں جہنم میں چل رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے شفاعت کرو۔ اب وہ شخص صرف اب اس کی جہنم میں کیوں گیا؟ اس کے برے اعمال زیادہ تھے، نیک اعمال کم تھے، تبھی وہ جنت میں گیا۔ لیکن اللہ رب العزت کیسا کرم فرمائے گا، ایک وضو کرنے کی وجہ سے وہ شخص جو جنت میں جا رہا ہوگا کہے گے کہ اے مولا، اس نے فلاں نماز کے وقت مجھے وضو کروایا تھا، میری شفاعت کو قبول فرما، میری عرضی کو قبول فرما۔ اللہ اس شخص کی عرضی کو قبول فرما کے وہ شخص جو جہنم میں چل رہا ہوگا اسے نکال کر جنت عطا فرمائے۔ صرف ایک وضو کی وجہ سے جب اللہ جنت عطا کر دے گا تو اولیاء سے محبت کا اللہ رب العزت کتنا صلہ عطا فرمائے۔ اب میرا نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ اجازت عطا فرمائی۔ بخاری کے اندر یہ روایت ہے، سنن ترمذی کے اندر روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر، ابو داؤد کے اندر، صحاح ستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، منع کیا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تم قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ گے، قبروں کو دیکھنے جاؤ گے تو تمہیں قیامت یاد آئے گی، تمہیں موت یاد آئے گی، تب کے وقت تمہیں موت یاد آئے گی، تمہیں خیال ہوگا کہ ہم نے بھی ایک دن یہاں پر آنا ہے، مزار پر جانا۔ اب ایک عام انسان کی قبر اور اولیاء اللہ کے مزارات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن جو میں نے شروع میں خطبے کے اندر، مقدمے کے اندر آپ سب کے سامنے رکھا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ افراد و تفرید میں ہم جب بڑھتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ہم گمراہی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی محبت یہ انسان کی نجات کا ذریعہ ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غزوہ بدر کا موقع ہے، اب ہم دربار پر جاتے ہیں، وہاں پر دعا کرتے ہیں، آیا کہ وہ صاحب مزار ہماری بات سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ یہ بھی صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ غزوہ بدر کے اندر جب کفار کو اللہ رب العزت نے نیست و نابود فرمایا، کفار اور مشرکین قتل ہو گئے، تو میرا نبی علیہ السلام کفار اور مشرکین کے نام لے کر انہیں پکار رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت تھوڑے ہونے کے باوجود اللہ رب العزت ہمیں فتح عطا فرمائے گا، ہم سے جو اللہ نے وعدہ کر لیا تھا ہم نے وہ وعدہ سچا پایا کہ جو وعدہ اللہ نے کیا وہ حق فرما دیا۔ کیا تم نے بھی اللہ کا وعدہ سچ پایا؟ میرے نبی علیہ السلام وہ کفار اور مشرکین مر چکے ہیں، وہ قتل ہو چکے ہیں، وہ ایک ڈھیر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو میرے نبی علیہ السلام ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جن کے جسم میں جان نہیں ہے، جن کے جسم میں جان نہیں ہے، یہ تو اب مر چکے ہیں اور جسم اور روح کا تعلق ختم ہو چکا، آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔
تو میرے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مصطفیٰ کی جان ہے، جو کچھ میں گفتگو کر رہا ہوں تم کم سن رہے ہو، لیکن یہ مردے جو ہیں تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ وہ کفار اور مشرکین کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب علیہ السلام ارشاد میں یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ تو جب کافر مرنے کے بعد بار والے کی آواز سن سکتا ہے تو میرے حبیب علیہ السلام کی ذات کا کیا عالم ہوگا۔ اور حضرت عمر بن خطاب جو مدینہ کے اندر بیٹھ کر ہزاروں میل دور اپنے ایک ساریہ الجبل کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج ہوا کے ذریعے پیغام اپنے صحابہ کو پہنچا رہے ہیں، اور جب اللہ رب العزت کو کوئی ولی اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے کتنی قوت استعمال ہوتا ہے۔ جب ایک کافر بار کی آواز سن سکتا ہے تو کیا اولیاء اللہ بار کی آواز نہیں سن سکتے؟ یا میرے حبیب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت عطا نہیں کی ہوگی کہ وہ اپنے امتی کی آواز کو سن سکے؟ خیر یہ ایک موضوع رہتا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام کی جو امت ہے اسے اللہ رب العزت نے اولیاء کو بڑا مقام عطا کیا ہے، لیکن میرے حبیب علیہ السلام ہمارے پاس جو دین لے کر آئے اس میں ایک سب سے جو بڑا گناہ ہے، ان شرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب آپ دربار پر جائیں تب بھی آپ پر شرک کا فتویٰ لگے گا کہ آپ دربار پر جاتے ہیں آپ شرک کرتے ہیں، وہاں پر آپ نے دعا مانگی تب بھی آپ پر فتویٰ ہے کہ آپ شرک کر رہے ہیں، اگر وہاں پر کوئی سجدہ تعظیمی کرتا ہے تب بھی آپ پر شرک کا فتویٰ ہے کہ آپ شرک کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کی کچھ حدود ہیں، قیود ہیں۔ شرک ایسا تو نہیں ہے کہ ہر انسان کو مشین ہے جس سے ہم نے شرک کے فتوے نکال دیں، ایسی بات نہیں۔ تو یاد رکھیے، ہمیشہ اپنے آپ کو افراط و تفریط سے بچا کر رکھیے۔ جب بھی آپ یہ جو میں اب مسئلہ بیان کر رہا ہوں، یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر اور پیر میر علی شاہ نے تحقیق الحق کے اندر یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ جب آپ دربار پر حاضری دیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم میں سے اکثر آباد دربار پر حاضری دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ارشاد ہے کہ جب آپ کسی بھی مزار پر جائیں تو ان کے پاؤں کی طرف سے داخل ہوں اور قبر سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہوں۔ جو مزار ہے، صاحب مزار ہے، اس سے 4 ہاتھ آپ نے دور کھڑے ہونا ہے۔ علماء نے قبر کو بوسہ دینے سے منع فرمایا، چومنے سے، بوسہ مطلب چومنے سے، ہاتھ لگانے سے منع فرمایا، قبر کا طواف کرنے سے منع فرمایا، اور سجدہ عبادت اگر کوئی کرتا ہے، اور طواف یا سجدہ عبادت، کوئی عبادت کر کے مزار کا طواف کرے کہ عبادت ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، یا کوئی سجدہ عبادت کی نیت سے کرتا ہے کہ صاحب مزار کو ہمیں سجدہ کرنا چاہیے، یہ معبود ہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، وگرنہ طواف حرام ہے اور سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ تو اب دیکھیے کتنی احتیاط علماء نے لکھی ہے، یہ کوئی آج کے علماء نہیں ہے، پھر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو خود اتنے بڑے ولی ہیں وہ بیان کرتے ہیں، علماء کو منع فرماتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ علماء کے لیے بہتر ہے کہ جب وہ دربار پر جائیں زیارت کے لیے تو نہ مزار کے قریب جائیں، نہ مزار کو بوسہ دیں، نہ ہاتھ لگائیں، اور اس کی ریزن بیان کی، وجہ بیان کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عوام علماء کو دیکھے گی، علماء حدود کو جانتے ہیں، عالم جانتا ہے کہ میں نے کتنی حد تک احتیاط کرنی ہے، اس سے آگے اگر میں بڑھوں گا تو میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا۔ لیکن جو عام انسان ہے جس نے دین اسلام سیکھا نہیں ہے، تو وہ جب دیکھے گا کہ ایک عالم تو مزار کو بوسہ دے رہا ہے تو پھر وہ بوسہ دیتے ہوئے سجدے میں چلا جائے گا اور وہ فرق نہیں کر سکے گا، اور اس گناہ کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو جب بھی دربار پر جائیں وہاں پر یہ احتیاط کریں، جو مزار شریف ہے اس کے منہ کی طرف کھڑے ہوں، 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں، مزار شریف کو ہاتھ لگانے سے بچیں، چومنے سے بچیں، وہاں پر اونچی آواز سے تلاوت کرنا بھی منع ہے، سلام کریں۔ اور جب وہاں پر اب ایک اور چیز ہے، جب ہم نے دعا مانگنی ہے، دعا مانگنے میں بھی احتیاط کرنی ہے۔ اب تھوڑا سا یہ خشک مضمون شروع ہو گیا، لیکن یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ اتنا اہم ہے کہ اگر اس میں ایک تنکے کے برابر میں انسان اگر پاؤں پھسل گیا تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اس لیے اولیاء اللہ سے محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ہم غلط کر رہے ہیں اس کا وجہ سے اہل سنت کو لوگ بدنام کرتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی ایک جاہل انسان ہے وہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے، اس کی ایک ویڈیو بنا فیس بک پر سوشل میڈیا پر چلا دی کہ سنی ایسے کرتے ہیں،
یہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ کسی جائے نے قبر کا طواف کیا، اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی کہ یہ لوگ طواف کرتے ہیں، حالانکہ علماء یہ آج کے نہیں ہے، آج سے 100 سال 150 200 سال پہلے کے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ طواف بالاتفاق حرام ہے، قبر کو سجدہ کرنا بالاتفاق حرام ہے، اور عبادت کی نیت سے کرے گا دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ اب وہاں پر دعا مانگنے کے 2 طریقے ہیں۔ جب طواف آپ جب زیارت کے لیے جائیں کسی بھی مزار پر، یہ اپنا عقیدہ مضبوط کر لیں کہ کائنات کے اندر ایک ذرہ بھی اگر اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ جو کچھ ہوگا ہماری زندگی کے اندر، جو کچھ ہونا ہے، ہمیں جو کچھ ملنا ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی عطا سے ملنا ہے۔ اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر، اللہ رب العزت کی عطا کے بغیر کوئی انسان خود بول بھی نہیں سکتا۔ مردے کی تو بات الگ ہے نا، ایک زندہ انسان ہے، وہ ایک قدم بھی اپنی مرضی سے نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت اور طاقت عطا نہ ہو۔ تو جب آپ وہاں پر دعا مانگیں، احتیاط کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں۔ کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، جب دینا ہی اللہ نے ہے، جب ہمارا یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے گا کہ ہمیں ہر چیز اللہ نے دینی ہے، تو جب ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے تو ہمارے عقیدے میں مزید پختگی آ گئی ہے کہ یا اللہ مجھے اس چیز کی حاجت ہے، مجھے عطا فرما، اور اس صاحب مزار کو وسیلہ بنائے کہ یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، اس کے صدقے مجھے یہ چیز عطا فرما۔ مانگے کس سے؟ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ ڈائریکٹ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ جو چیز اولاد چاہیے تو کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی، ولی نے نہیں دینی۔ اولاد کس نے دینی؟ اللہ نے۔ اگر کسی کو رزق کی ضرورت ہے تو کس نے دینا؟ اللہ نے دینا۔ انسان کی زندگی کے اندر برکات آئیں گی تو کس کی وجہ سے؟ اللہ رب العزت کی وجہ سے۔ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو کس کے اذن سے؟ وہ اللہ رب العزت کی وجہ سے۔ یہ ہے بنیادی عقیدہ۔ اگر ہم یہ سوچ کے جائیں، اگر ہمارا بالکل خدا نہ خاصہ یہ عقیدہ ہو کہ ہم اگر اللہ سے مانگیں گے تو ہمیں نہیں ملے گا، اگر ہم ڈائریکٹ ولی سے مانگیں گے تو ہمیں ملے گا، یہ انسان کے لیے بہت بڑے خطرے ہیں۔ انسان کے عقیدے میں بہت بڑا بگاڑ ہے کہ وہ اللہ سے مانگنے سے ہچکچا رہا ہے۔ جو اللہ رب العزت ہر روز اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آؤ، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی بیمار ہے تو میں اسے صحت عطا کروں، کوئی تنگ دست ہے تو مجھ سے مانگے میں اسے رزق عطا کروں، کوئی گناہ گار ہے تو مجھ سے مانگے میں اسے بخشش عطا کروں۔ ہر روز اللہ یہ ندا دیتا ہے۔ تو عقیدہ یہ بس اللہ کے ہاں، اللہ کے لیے یہ عقیدہ مضبوط ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے، اولیاء اللہ سے کہیں، عرض کریں، ان سے مانگنا نہیں ہے، عرض کرنی ہے کہ یا فلاں جو بھی صاحب مزار ہے ان کا نام لے کر کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ سوال رکھ دیں، انہیں سفارشی بنائیں۔ ڈائریکٹ یہ نہ کہ آپ ہمیں یہ چیز عطا کریں، کہ آپ مجھے اولاد دے دیں، آپ مجھے رزق دے دیں، آپ مجھے فلاں چیز دے دیں، ایسا نہیں، بلکہ انہیں وسیلہ بنائیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، آپ کا اللہ کے ہاں بڑا قرب ہے، ہماری یہ حاجت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اللہ رب العزت آپ کے صدقے ہمیں یہ چیز عطا کرے۔ یا یہ چیز جو پہلا طریقہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں اور ان سے انہیں اولیاء اللہ کو، انبیاء کو وسیلہ بنائیں، تو یہ سب سے بہترین اور انسان کے عقیدے کی محفوظ اور حفاظت کے لیے۔ ایک اور چیز جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ نظر و نیاز کا ہے۔ نظر و نیاز ہم میں سے اکثر جانتے ہیں، محرم شریف کے اندر ہم نیاز حسین، نظر حسین کرتے ہیں، لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، یا کچھ لوگ منت مانگتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ منت صرف اللہ رب العزت کی ہوتی ہے۔ منت حقیقتاً جو ہے وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ یہ اصل میں ہمارے ممبر سے بیان نہیں ہوتا تو اس لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے آپ کو، لیکن یہ یاد رکھیے جو بھی حقیقتاً منت مانی جاتی ہے، کوئی بھی کام ہے، جو نظر ہے یا منت ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے شرعی اور ایک ہے عرفی۔ شرعی جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کی ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں رمضان کے اندر اعتکاف کروں گا، یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنا کھانا صدقہ کروں گا، یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا۔ اگر وہ کام پورا ہو جائے تو اس نظر کو جو
ہم نے زبان سے کلمات ادا کیے تھے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ اگر انسان پورا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ اب فرق ذہن میں رکھنا ہے کہ نظر جو ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا وعدہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ کوئی کام ہو جائے تو ہم یہ کام کریں گے، اگر وہ کام ہو گیا تو اس نظر کو پورا کرنا واجب ہے، اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوں گے؟ گناہ گار ہوں گے۔ کیا ہوں گے بھائی؟ گناہ گار ہوں گے، ہم پر گناہ ہوگا، کیوں؟ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا۔ اب دوسری طرف دیکھیے، اولیاء اللہ کے لیے منت مانی جاتی ہے۔ ہم بزرگ کا نام لیتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم آپ کے دربار پر یہ کام کریں گے، چادر چڑھائیں گے، کھانا پکائیں گے، کچھ بھی کریں گے۔ یہ ہے نظر عرفی۔ اگر یہ کام ہو گیا، اگر یہ کام ہو بھی گیا تو اس نظر کو پورا کرنا واجب نہیں ہے، اس نظر کو پورا کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اگر کر دیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کریں گے تو انسان گناہ گار نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر ہم اللہ سے کئی وعدے کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایسے کروں گا، اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ ہم بھلا دیتے ہیں، اس کو پورا نہیں کرتے، حالانکہ اس کو پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن جب ولی کے لیے کوئی منت مانی جاتی ہے جو عرفی ہے، جس کو پورا نہ کرنا کیا ہے؟ گناہ نہیں ہے، اگر پورا نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ ایک شخص نے منت مانی، لوگوں کے عقیدے بڑی خرابی کا شکار ہے۔ اگر کسی نے کسی دربار کی منت مانی کہ میں چادر چڑھاؤں گا، مجھے میرا یہ کام ہو، اولاد مل جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے تو میں فلاں دربار پہ چادر چڑھاؤں گا، اگر بالفرض اس نے ابھی وہ چادر نہیں چڑھائی اور اس کے بچے کو کوئی نقصان ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں دیکھا اس نے منت مانی تھی اور چادر نہیں چڑھائی تو اس کا نقصان ہو گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے جو حقیقتاً جو اولاد تھی دینے والا کسے مانا؟ اس صاحب مزار کو مانا۔ حالانکہ حقیقتاً جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ اولاد کس نے دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ اگر کسی بچے کو یا انسان کی زندگی کے اندر وہ ابھی اس نے منت پوری نہیں کی، کوئی نقصان بھی ہو گیا تو وہ صاحب مزار کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ نظر جو شرعی ہے یا عرفی، ان میں فرق اشد ضروری ہے۔ اگر آپ بالفرض کسی نے کروڑ لالی سن دربار کی منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہاں پر 10 دے کے پکاؤں گا، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ اس پر یہ بھی لازم نہیں ہے کہ وہ وہیں جا کر دے کے پکائے یا وہ وہیں جا کر لنگر لگائے، وہ اپنے محلے کے اندر بھی کھلائے۔ کیوں؟ کیونکہ در حقیقت جو اس نے کھانا پکانا ہے، جو اس کھانے کو جو بھی آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے، جو آپ نے کھانا پکانا ہے، جو آپ نے نیاز کرنی ہے، آپ نے لنگر کا پانی کا اہتمام کیا، حرم الحرام کے اندر لوگ پانی پلاتے ہیں، تو اس میں قرب مقصود کس کا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی ذات کا۔ قرب کس کا مقصود ہوگا کہ ہم یہ جو نیک کام کریں گے ہمیں کس کا قرب ملے گا؟ اللہ رب العزت کا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ جو عبادت کر رہے ہیں یہ کیوں؟ کیونکہ یہ نظر اور نیاز یہ خالصتاً عبادت ہے، یہ صدقہ ہے، اور یہ عبادت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ جو ہم کھانا پکاتے ہیں یا نظر و نیاز کرتے ہیں اس کا اصال و ثواب ہم صاحب مدار کو کرتے ہیں یا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یا اہل بیت کو کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ افراط و تفریط سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائیں، زیارت کرنے کے لیے جائیں تب بھی دربار سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ لوگ چوکھٹ کو بوسہ دیتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں کہ بوسہ دے رہے ہیں۔ پاؤں سے داخل ہوں، جب صاحب مزار کے قبر کو بوسہ دینے کی علماء نے اجازت نہیں دی تو چوکھٹ جو اتنی دور پڑی ہے اس کو بوسہ دینے کی کہاں اجازت مل سکتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ خرابیاں لازم آتی ہیں۔ شرعاً ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی حقیقتاً وہ منع نہیں ہے بوسہ دینا، لیکن اس میں جو خرابیاں لازم آتی ہیں اس کی وجہ سے علماء اجازت نہیں دیتے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عقائد میں درستی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔